بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم چیپٹر نمبر 11 کو اسٹڈی کریں گے جس کا نام ہے ٹریگنومیٹرک فنکشنز اینڈ دیئر گرافس. اب اس چیپٹر میں ہم نے دو چیزوں کو اسٹڈی کرنا ہے. ایک تو ہم ٹریگنومیٹرک فنکشنز کو اسٹڈی کریں گے اور دوسری چیز ہے ہم ٹریگنومیٹرک فنکشنز کے گرافس کو اسٹڈی کریں گے کہ کس ٹریگنومیٹرک فنکشن کا کس طرح کا گراف ہے. تو یہ دو چیزیں ہم نے مینلی اسٹڈی کرنی ہے اس چیپٹر میں. اب جیسا کہ ہمارے پاس اس چیپٹر کا انٹروڈکشن ہے ڈومینز اینڈ رینجز آف فنکشنز. سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں ڈومین اور رینج ہوتی کیا ہے. ڈومین کیا چیز ہے؟ ڈومین وہ نمبرز یا وہ ایلیمنٹس ہیں جو کہ کسی بھی فنکشن کو انڈیفائنڈ فارم میں آنے سے بچاتے ہیں. ڈومین وہ ویلیوز ہیں جس پر فنکشن ڈیفائن ہوتا ہے. اور رینج کیا ہے؟ جب ہم ڈومین کو اس گیون کوشچن میں یا جو ایکسپریشن ہمیں گیون ہوتا ہے اس میں اگر ہم ڈومین پٹ کر لیں تو پٹ کرنے سے جو ویلیوز آئیں گی وہ ویلیوز کہلاتی ہیں رینج. یعنی جو رینج ہے وہ بیسیکلی ڈیپینڈ کرتی ہے ڈومین پر. یہ ہو گیا سمپل کنسپٹ ڈومین اور رینج کا. تو جو ٹریگنومیٹرک فنکشنز ہیں 6 ان کی ڈومین اور رینج پھر کیا ہوگی وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. اور اس میں سے آبجیکٹو پوائنٹ آف ویو سے بھی بعض دفعہ آ جاتا ہے. اب فنکشن ہمارے پاس اس کالم میں ہے, ڈومین ان کی اس کالم میں آئے گی اور رینج یہ تھرڈ کالم ہے. تو سب سے پہلے ہیں فنکشنز اور یہ 6 ٹریگنومیٹرک فنکشنز ہیں. سب سے پہلا فنکشن ہے سائن. اب غور کریں, ڈومین کا مطلب یہ تھا کہ جو اس کی فنکشن کی ڈیفائنڈ ویلیوز ہیں. تو سائن جو فنکشن ہے ٹریگنومیٹرک یہ ایک ایسا فنکشن ہے کہ اس کی ڈومین برابر ہے -انفینٹی سے +انفینٹی تک جتنے بھی نمبرز ہیں یہ سب ڈومین ہے سائن کی. یا دوسرے الفاظ میں اس کو ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریئل نمبرز کے برابر ہے. یعنی ریئل نمبرز کے برابر جو نمبرز ہیں سارے وہ سائن کی ڈومین ہے. اور رینج کیا ہوگی؟ جب ہم ریئل نمبرز کو سائن میں پٹ کرتے جائیں گے باری باری تو اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ -1 سے 1 کے درمیان جتنے بھی نمبرز ہوں گے وہ سب رینج کہلائے گی سائن فنکشن کی. یعنی -1 بھی شامل ہوگا اور 1 بھی شامل ہوگا اور اس کے درمیان جتنے بھی نمبرز ہیں اس کو اگر ہم اس طرح سے ایک لائن ہم اس کی بنا لیتے ہیں. لیٹ سپوز یہ 0 ہے اور یہ 1 ہے اور یہ -1 ہے. تو سائن کی رینج کا مطلب یہ ہے کہ -1 سے 1 تک یہ سارے نمبرز شامل ہوں گے. -1 بھی شامل ہے اور 1 بھی شامل ہے. تو یہ ہو گیا رینج اور ڈومین کا کنسپٹ. اسی طرح ہمارے پاس کوسائن فنکشن جو ہے اس کی کیا ڈومین ہے؟ اس کی ڈومین بھی سیم ہے, ریئل نمبرز یا -انفینٹی سے +انفینٹی تک. اس کے بعد اس کی رینج بھی سیم ہے جس طرح کے ہمارے پاس سائن فنکشن کی تھی. -1 سے 1 تک سارے نمبرز یہ ساری کیا ہے؟ کاس کی رینج. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے تھرڈ فنکشن. اور تھرڈ فنکشن کیا ہے؟ ٹینجنٹ فنکشن. اس کی ڈومین بھی ریئل نمبرز کے برابر ہے لیکن اس میں ایک چیز ایڈیشنل ہے, وہ یہ کہ جو نمبر x ہے وہ برابر نہیں ہونا چاہیے π/2 کا آڈ ملٹیپل. یہ جو n ہے اس کی ویلیو انٹیجرز ہے, یہ n برابر ہے انٹیجرز کے. یعنی جب 1 رکھیں گے تو یہ آ جائے گا 3, جب 2 رکھیں گے تو یہ 5 کے برابر آ جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو یہ n انٹیجرز ہے اور یہ x کی ویلیو π/2 کا آڈ ملٹیپل نہیں ہونا چاہیے. یہ نکال دیں گے ہم ڈومین میں سے. اور جب یہ ساری ویلیوز جو باقی بچ جائیں گی یہ اگر ہم ٹینجنٹ میں پٹ کریں ٹینجنٹ فنکشن میں تو ہمارے پاس رینج کیا آ جائے گی؟ -انفینٹی سے +انفینٹی تک سارے نمبرز. یا دوسرے الفاظ میں اس کو ہم ریئل نمبرز بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی ٹینجنٹ کی رینج ہے ریئل نمبرز, یہ یاد رکھنا ہم نے. اس کے بعد کوسیکینٹ فنکشن جو ہے اس کی ڈومین بھی سیم ہے ریئل نمبرز. اور اس میں ایک ایڈیشنل کنڈیشن ہے, وہ یہ کہ x جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے π کا ملٹیپل یا π/2 کا ایون ملٹیپل. اس کے لیے ہم دو میتھڈ یا اس کو 2 طریقوں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ π کا ملٹیپل نہیں ہونا چاہیے, یا دوسرے الفاظ میں اس کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ π/2 کا ایون ملٹیپل یہ نہیں ہونا چاہیے x. اور جب وہ نہیں ہوگا تو وہ سارے ریمیننگ نمبرز ہم پٹ کریں گے کوسیکینٹ میں تو رینج اس کی کیا آ جائے گی؟ y should be greater than 1 or equal to
اور دوسرا ہے y کی ویلیو لیس ہونی چاہیے یا برابر ہونی چاہیے -1 کے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر یہ 1 ہے، یہ 0 ہے اور یہ -1 ہے، تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ 1 سے گریٹر اور 1 کے ایکول ہونا چاہیے. یعنی 1 سے گریٹر اور 1 کے ایکول، یہ والی. یا پھر اس نے کہا ہے کہ y کی ویلیو لیس ہونی چاہیے -1 سے، یعنی -1 سے لیس یا -1، تو وہ یہ آ گئی. اس کا مطلب ہے کہ رینج میں یہ والے نمبرز نہیں شامل کو سیکنڈ کے لیے. اب سیکنڈ کے لیے کیا ہے؟ سیکنڈ کی ڈومین بالکل ٹینجنٹ کی ڈومین جیسی ہے. اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ x جو ہے وہ برابر نہیں ہونا چاہیے π/2 کا آڈ ملٹیپل. تو اس میں یہ آ گیا، یہ ڈومین سیم ہے. اب اس میں کیا ہے؟ رینج. اس کی رینج ہم دیکھ لیتے ہیں. اس کی رینج بھی کوسیکنڈ کی رینج جیسی ہے، y گریٹر دین اور اکول ٹو 1 اور y لیس دین اور اکول ٹو -1، یعنی 1 اور 1 سے بڑا اور -1 اور -1 سے چھوٹا، یہ ہونا چاہیے اس طرح سے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں لاسٹ فنکشن کوٹینجنٹ، تو کوٹینجنٹ کی ڈومین کیا ہے؟ -انفینٹی سے +انفینٹی. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ریئل نمبرز تو آئے گی ڈومین، لیکن اس میں سے پائے کا ملٹیپل نہیں ہونا چاہیے x. یا دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں اس کو π/2 کا ایون ملٹیپل. اگر ایون ملٹیپل π/2 کا آ جائے گا تو وہ اس کو انڈیفائنڈ بنا دے گا. اس لیے π/2 کا ایون ملٹیپل ہم نے نکال دینا ہے، یا پائے کا ملٹیپل، سمپل ملٹیپل، وہ ہم نکال دیں گے. تو یہ آگے ڈومین، اور ڈومین کو جب ہم کوٹینجنٹ فنکشن میں پٹ کریں گے تو ہمارے پاس اس کی جو رینج آئے گی وہ ریئل نمبرز آ جائے گی. یا دوسرے الفاظ میں اس کو -انفینٹی سے +انفینٹی تک کہہ سکتے ہیں ہم. تو یہ ہو گیا ڈومین اور رینج کا کنسپٹ. اور ڈفرینٹ جو فنکشنز تھے ٹریگنومیٹرک، ان کی ڈومین اور رینج بھی ہم نے دیکھ لی. ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک، اور وہ ہے پیریڈ آف ٹریگنومیٹرک فنکشنز. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پیریڈ کیا آتا ہے. پیریڈ آف اے ٹریگنومیٹرک فنکشن is the smallest positive number which when added to the original circular measure of the angle gives the same value of the function. اس کو سمجھنے کے لیے ہم اس طرح سے کہہ لیتے ہیں، لیٹ سپوز ہمارے پاس کوئی اینگل تھیٹا ہے. اس تھیٹا اینگل میں ہم کوئی اسمالسٹ نمبر وہ ایڈ کریں، اس ایڈ کرنے سے جو ویلیو آئے گی وہ ویلیو یہ والی ہونی چاہیے جو اوریجنل تھیٹا والی ویلیو تھی. تو یہ جو نمبر ہم نے ایڈ کیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ پیریڈ ہے اس اینگل کا. تو یہ ہو گئی پیریڈ کی ڈیفینیشن. اب اسی سے ریلیٹڈ جو ڈیفینیشن ہے وہ پیریوڈیسٹی کی ہے. پیریوڈیسٹی کی ڈیفینیشن یہ ہے، all 6 trigonometric functions repeat their values for each increase or decrease of 2 pi in theta. This behavior of trigonometric functions is called periodicity. یعنی جو جتنے بھی trigonometric functions ہیں جو ہمارے پاس 6 ہیں، وہ بتا رہا ہے کہ اگر کوئی اینگل گیون ہو، اس اینگل میں اگر ہم 2 پائی یہ ایڈ کر لیں. 2 پائی کا مطلب کیا ہے کہ 360 ڈگریز، یعنی یہ ہم اس اینگل میں اگر ایڈ کر لیں تو اس سے اس لیٹ سپوز یہ سائن تھیٹا تھا، سائن تھیٹا کے اینگل میں اگر ہم 2 پائی ایڈ کر لیں، 2 پائی ایڈ کرنے سے اس کی ویلیو پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہی جو مین ویلیو تھی سائن تھیٹا کی وہ ویلیو آ جائے گی. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو 2 پائی ہے یہ اس فنکشن کا پیریڈ ہے، اور اس بیہیویئر کو ہم کہتے ہیں، یہ بیہیویئر پیریوڈیسٹی کہلاتا ہے. یعنی جب ہم 2 پائی ایڈ کریں گے تو اس سے اس اینگل پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کی ویلیو پر. تو کیا ہوگا جب اس ویلیو پر کوئی فرق نہیں پڑے گا تو ہم کہیں گے یہ پیریڈ کہلاتا ہے اس فنکشن کا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کس ٹریگنومیٹرک فنکشن کا کیا پیریڈ ہے. تو اس کے لیے یہ ہمارے پاس ایک چارٹ ہے. فنکشن ہمارے پاس ہے سائن، کوسائن، ٹینجنٹ، کوسیکنڈ، سیکنڈ اور کوٹینجنٹ. یہ 6 فنکشنز ہیں اور ان کی ہمارے پاس ان فنکشنز کے پیریڈ کیا ہیں. سائن کا پیریڈ ہے 2 پائی، کوسائن کا پیریڈ بھی 2 پائی ہے، کوسیکنڈ کا پیریڈ بھی 2 پائی ہے اور سیکنڈ کا پیریڈ بھی 2 پائی ہے. یعنی ان چاروں کا پیریڈ سیم ہے. لیکن اگر ہم غور کریں ٹینجنٹ اور کوٹینجنٹ ان دونوں کا پیریڈ سیم ہے اور وہ برابر ہے پائی کے. تو یہ ہم نے یاد رکھنا ہے، سائن کا پیریڈ 2 پائی، کوسائن کا 2 پائی، کوسیکنڈ کا بھی 2 پائی اور سیکنڈ کا بھی 2 پائی. لیکن ٹینجنٹ اور کوٹینجنٹ ان دونوں کا پیریڈ ہے پائی. تو پیریڈ کا مطلب یہ تھا
کہ اگر ہم اس فنکشن میں اس کا پیریڈ ایڈ کریں تو اس فنکشن کی اوریجنل ویلیو جو تھی اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اب ہم ایکسرسائز 11.1 کو سالو کرتے ہیں. فائنڈ دا پیریڈز آف دا فالوئنگ فنکشنز. اور کوشچن نمبر 1 ہمارے پاس ہے سائن 3x. اس کا ہم نے پیریڈ نکالنا ہے. سائن 3x کا پیریڈ کس طرح سے نکالیں گے؟ اب ہمیں پتا ہے یہ فنکشن ہے سائن 3x. اب اس کا پیریڈ کس طرح سے نکلے گا؟ اگر تو سمپل سائن x ہوتا تو ہم صرف 2 پائی اس کا پیریڈ لکھ دیتے. اب یہ ہے سائن 3x یعنی اینگل اس میں آ گیا ہے 3 کا ملٹیپل. تو اس میں ہم کس طرح سے لکھیں گے؟ اب غور کریں, اس میں ہم اس طرح سے کریں گے سائن یہ ہے 3x, اس میں ہم سائن کا جو پیریڈ تھا اوریجنل پیریڈ وہ ہے 2 پائی, وہ ہم اس 3x میں ایڈ کر لیں گے. پہلا سٹیپ یہ ہو گیا. دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ یہ جو ہمارے پاس 3x ہے اس میں سے ہم جو یہ x ہے اس x کا کوئی ملٹیپل نہیں رہنا چاہیے اس کے ساتھ, وہ ہم نے کامن نکال لینا ہے. اس کیس میں ہے 3 تو 3 ہم کامن نکال لیں گے. 3 باہر آ گیا, یہاں صرف x رہ جائے گا. اور ادھر کیا آئے گا؟ یہ ہے ادھر 3 نہیں تھا تو اس کا مطلب ہے اس کے نیچے 3 آ جائے گا اس طرح. یعنی اگر ہم اس کو واپس ملٹیپلائی کریں تو یہ اوپر 2 پائی رہ جائے گا. تو جہاں پر اگر موجود نہیں ہوگا 3 اس کے ہم ڈینومینیٹر میں لکھ لیں گے. اب غور کریں, یہ آ گیا سائن 3x پلس 2 پائی بائی 3. اب اس کا پیریڈ ڈائریکٹلی ہم اس طرح سے لکھیں گے 2 پائی بائی 3. یہ والا جو اس کے آگے ایکسپریشن لکھا ہے یہ اس سائن 3x کا پیریڈ ہے 2 پائی بائی 3. یعنی اگر ہم ڈائریکٹ کیلکولیٹ کرنا چاہیں تو سائن 3x کا پیریڈ کیا ہے؟ 2 پائی بائی 3. اسی طرح اس کے ریمیننگ جو کوشچنز ہیں وہ بھی سالو ہوں گے. کوشچن نمبر 6 کیا ہے؟ کوسیکینٹ x بائی 4. اب اس میں کیا ہے؟ اینگل کے ڈینومینیٹر میں نمبر آ گیا ہے تو اس کو ہم کس طرح سالو کریں گے؟ اس میں بھی پہلا سٹیپ وہی ہوگا, ہم کوسیکینٹ کا پیریڈ اس میں ایڈ کریں گے اور وہ کیا تھا؟ 2 پائی, وہ ہم نے ایڈ کر لیا. سیکنڈ سٹیپ کیا تھا کہ یہ جو x ہے یہ اینگل ہے, اس x کو ہم نے اکیلا رکھنا ہے اور جو بھی چیز اس کے نیچے یا اس کے ساتھ ہوگی اس کو ہم کامن نکال لیں گے. تو جب یہاں سے ہم یہ نیچے جو 1/4 ہے x کے نیچے جو 4 ہے یہ اگر ہم باہر نکال لیں کامن, صرف x رہ جائے گا اور یہاں کیا آئے گا؟ یہاں اس کے ساتھ اوپر ملٹیپلائی ہو جائے گا 4, تو 4 into 2 یہ 8 پائی بن جائے گا. یعنی اس کے جب نیچے سے 4 کامن نکالیں گے تو ایک 4 اس کے ساتھ اوپر آ جائے گا, وہ آ جائے گا 2 into 4 اور وہ آ گیا 8 پائی. اب غور کریں, جب ہم اس میں سے یہ سنگل x رہ جائے گا اور اس کے ساتھ جو بھی ہے وہ باہر نکال لیا تو یہ جو ایکسپریشن ہے یہ اس گیون کوشچن کا پیریڈ ہوگا. یعنی 8 پائی جو ہے وہ پیریڈ ہے کوسیکینٹ x بائی 4 کا. تو اس طرح سے ہم کوشچن کو سالو کریں گے. اسی سے ریلیٹڈ کوشچن نمبر 11 بھی ہے, وہ ہے سیکینٹ 9x. پہلا سٹیپ سب کا سیم سیکینٹ 9x اور اس میں ہم اس کا پیریڈ ایڈ کریں گے, وہ تھا 2 پائی. سیکنڈ سٹیپ ہم یہ کرتے تھے کہ سنگل x رہ جائے اس کے ساتھ جو بھی ہے وہ باہر کامن آ جائے, تو 9 باہر آ گیا اور پلس اب اس کے ساتھ تو 9 نہیں تھا تو اس کے ڈینومینیٹر میں 9 آ جائے گا. اب غور کریں, اس کا جو یہ والا ایکسپریشن پڑا ہوگا یہ اس گیون کوشچن کا پیریڈ ہے, تو 2 پائی بائی 9 جو ہے وہ پیریڈ ہے. اگر ہم اس کا ڈائریکٹ دیکھنا چاہیں کہ پیریڈ کیا ہوگا تو ڈائریکٹ پیریڈ کا طریقہ یہ ہے کہ x کے ساتھ اگر نمبر ملٹیپلائی ہو رہا ہے, غور کریں x کے ساتھ اگر نمبر ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو اس سیکنڈ کے پیریڈ کے ڈینومینیٹر میں وہ نمبر آ جائے گا, تو 2 پائی بائی 9 یہ ڈائریکٹ میتھڈ ہے. اور اگر جو ہم نے پریویس کوشچن میں دیکھا تھا اگر اس کے ڈینومینیٹر میں آ جائے تو تب وہ ملٹیپلائی ہو جائے گا اس پیریڈ کے ساتھ. تو یہ اس کا میتھڈ ہے سالو کرنے کا. اسی سے ریلیٹڈ اس کا کوشچن نمبر 15 بھی ہے, اس میں ایک نمبر کو سائن سے پہلے آ گیا ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے, وہ نمبر ایز اٹ از رہے گا. یہ آ گیا 3 cos اور x بائی 5. اب اس x بائی 5 میں ہم اس کا کوسائن کا پیریڈ ایڈ کریں گے, وہ ہے 2 پائی. اگین ہم وہی سٹیپ ریپیٹ کریں گے, x کو ہم نے اکیلا رکھنا ہے, اس کے نیچے 1/5 تھا تو وہ ہم نے کامن نکال لیا. اب یہ 2 پائی کے ساتھ تو 1/5 نہیں تھا تو اس کے ساتھ 5 اوپر ملٹیپلائی ہو جائے گا 2 پائی کے ساتھ. جب ہم اس کو فردر سالو کریں گے تو یہ آ گیا 1/5 باہر, یہ x ہے اور 5 into 2 10 پائی. تو یہ والا جو نمبر ہے یہ کہلاتا ہے اس گیون کوشچن کا پیریڈ. تو 10 پائی پیریڈ ہے 3 cos x بائی 5 کا.